روزے کی کتنی اقسام ہیں؟ 8 اقسام ہیں: فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین، واجب غیر معین، سنت، نفل، مکروہ، حرام۔ کیا نماز تراویح خواتین کے لیے پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے؟ جی ہاں۔ کیا نماز عید میں اذان و اقامت ہوتی ہے؟ جی نہیں ہوتی۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ فاتحہ کو اور کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ الحمد شریف، ام الکتاب، ام القرآن، اساس القرآن، فاتح الکتاب۔ وطر ایک نماز ہے، لفظ وطر کے معنی بتائیں۔ وطر کے معنی طاق ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ روزے کو اور کن ناموں سے یاد کرتے ہیں؟ روزے کے لیے لفظ صوم اور اس کی جمع صیام بھی استعمال کرتے ہیں۔ نماز میں سلام و کلام پر پابندی کب لگائی گئی؟ 2 ہجری میں۔ اس سے قبل نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنے اور السلام علیکم کہنے اور اس کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ وہ کون سے پیغمبر علیہ السلام تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ ان صحابی کا نام بتائیں جو غزوہ بدر میں کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور شوق شہادت میں بہت سو کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ عمیر بن الحام رضی اللہ تعالی عنہ۔ بارش کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز استسقاء۔ بتائیے کن واجب نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی؟ نماز عیدین، نماز جنازہ، نوافل کی نمازیں۔ تعوذ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بتائیں دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے یا بائیں کان میں؟ دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے۔ جبل ثور سے کیا مراد ہے؟ مکہ مکرمہ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک غار ہے جس میں ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن قیام فرمایا۔ اس کی بلندی 2 کلومیٹر ہے۔ اس پہاڑ کو جبل ثور اور غار کو غار ثور کہتے ہیں۔ جن نمازوں میں آواز سے قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جہری نمازیں۔ جنگ موطا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رنگ کا جھنڈا بنایا؟ سفید رنگ کا جھنڈا بنایا۔ جو لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سکت نہ رکھیں وہ لیٹ کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ بلکہ چت لیٹ جائیں، قبلہ کی جانب ہو مگر پوری طرح نہ پھیلائیں، بلکہ گھٹنے کھڑے رکھیں، سر کے نیچے تکیہ رکھیں اور اشاروں سے رکوع و سجود کریں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سے ملک میں پیدا ہوئے؟ آپ علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ باپ بیٹے کا رشتہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس علاقے میں مبعوث ہوئے؟ مصر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران مسواک کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ اگر مجھے اپنی امت کی محنت اور مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں مسواک کا حکم دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام کیا؟ 3 دن قیام کیا۔ خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا خطبے میں اردو کے شعر پڑھنا کیسا عمل ہے؟ عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، البتہ فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ شرعی اعتبار سے کن حالتوں میں تیمم کو جائز قرار دیا گیا ہے؟ ایسی جگہ قیام ہو جہاں پانی ملنے کی امید نہ ہو، پانی کے قریب کسی زہریلے جانور کا یا حرام جانور کا گھیراؤ ہو، پانی نہایت قلیل مقدار میں ہو، پانی زہریلا ناپاک ہو، پانی اس قدر سرد ہو کہ کسی بیماری کے لاحق ہونے کا خدشہ ہو، پانی اس قدر مہنگا ہو کہ خریدنے کی سکت نہ ہو، وضو کرتے ہوئے کسی ایسی نماز کے قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو جو کہ قضا نہ ہو سکے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ سب سے زیادہ لفظ الف استعمال ہوا ہے۔ کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ بدعت۔ کیا سنت موقدہ اور نوافل کی نمازوں کی قضا ہوتی ہے؟ جی نہیں۔ نماز تراویح سنت ہے، واجب ہے یا فرض؟ سنت موقدہ ہے۔ وہ کون سی اشیاء ہے جن پر مسح نہیں ہو سکتا؟ دستانوں پر، مفلر پر، امامے پر، دوپٹے یا برقعے پر، جرابوں پر۔ ام الکتاب کون سی سورت کہلاتی ہے؟ سورہ فاتحہ ام الکتاب کہلاتی ہے۔ ایک ہی ڈھیلے سے ایک آدمی صرف ایک ہی بار تیمم کر سکتا ہے یا دوبارہ بھی؟ کئی مرتبہ کر سکتا ہے۔ بتائیے شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث ہوئے؟ بتائیے شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ تسمیہ کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب امام جمعے کے خطبے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو کیا اس وقت نماز نفل ادا کی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ جب ہر چیز کا سایہ اپنے قد کے برابر رہے تو کس وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے یا جا سکتی ہے؟ ظہر کی نماز۔ جمعہ کی نماز کن پر فرض ہے؟
جمعہ کی نماز ہر آزاد بالغ، سمجھدار، تندرست مقیم مسلمان مرد پر فرض ہے۔ جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو سفیان۔ جو لوگ قرآن حکیم لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی؟ انہیں کاتبان وحی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔ حرام روزے کون کون سے ہیں؟ سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں: عید الفطر، عید الاضحیٰ اور 3 روزے ایام تشریق کے دنوں کے روزے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 7 احادیث مروی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس سن ہجری میں ہوا؟ 2 ہجری میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے کن ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ روزہ کھولنے کو کیا کہتے ہیں؟ افطار یا افطاری؟ زبور کے معنی کیا ہیں؟ قطع، ٹکڑا، اللہ کی حمد و ثنا کے قطعات۔ غزوہ طائف میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 12 مسلمان شہید ہوئے۔ کس وقت انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے؟ دعا کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو اس دعا کو قبول کر لے، بلکہ دعا پورے عزم اور رغبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان یہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دعا قبول فرما لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو دعا کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو وہ یا تو اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کی برکت سے اس سے کسی شر کو دور فرما دیتا ہے، یا روز قیامت کے لیے اسے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ اس عزم سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ مریض سے فرمایا کرتے تھے اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہ سے پاک کر دے گی، تو ہم عرض کریں گے کہ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ثابت ہے، مگر یہ الفاظ دعا کے باب سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق تو باب خبر اور امید سے ہے، لہٰذا آداب دعا میں سے یہ ایک اہم ادب ہے کہ انسان پورے عزم اور وثوق کے ساتھ دعا کرے۔ کیا دوران سفر وتر نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ کیا یہ جائز ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا موسم سرما تک مؤخر کر دی جائے؟
جو ہی قدرت حاصل ہو اور عذر زائل ہو جائے تو رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہے اور کسی سبب کے بغیر تاخیر نہیں، مبادا کے بعد بیماری یا سفر یا موت کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جائے، لیکن اگر کسی نے اس قدر تاخیر کر دی کہ سردیوں کے چھوٹے دن آ گئے اور ان دنوں میں قضا دے لی تو یہ قضا بھی صحیح ہوگی۔ اللہ کی نشانیوں صفا اور مروہ کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ قرآن کی روح سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اس کا ذکر ہے۔ اونٹنی کا معجزہ کس پیغمبر علیہ السلام سے منسوب ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب ہے۔ بتائیے اسلام میں کل کتنی نمازوں کو واجب قرار دیا گیا ہے؟ 3 نمازوں کو، عیدین کی 2 نمازیں اور وتر کی نماز۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کا نمبر کون سا ہے؟ ترتیب نزول کے اعتبار سے 5واں نمبر ہے۔ تیمم کی مدت کیا ہے؟ جب تک پانی نہ ملے یا عذر باقی رہے تیمم جائز ہے، اگرچہ اسی حال میں کئی ماہ یا سال گزر جائیں۔ جب کافر مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار حرا تک پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ادرکنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے ہم کو آ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جمعہ کن لوگوں پر فرض نہیں؟ نابالغ بچوں، غلاموں، دیوانوں، بیماروں، اندھوں، اپاہجوں، مسافروں اور عورتوں پر جمعہ فرض نہیں۔ جنگ موتا میں کتنے مسلمان فوج کے جوان شہید ہوئے؟ 12 جوان شہید ہوئے۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور آخری نبی نہ مانے وہ کیسا ہے؟ وہ بھی کافر ہے اور غیر مسلم کہلائے گا۔ چمڑے سے تیمم کس حالت میں جائز ہے؟ اس صورت میں جائز ہے جب ان اشیاء پر اس قدر غبار جمع ہو جائے کہ ہاتھ مارنے سے اڑے اور مذکورہ شے پر ہاتھ کھینچتے نشان واضح پڑے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت خطبہ کس نے دیا؟ شاہ نجاشی نے خطبہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کے فرض اور وتر کے لیے خود امامت فرماتے تھے، بتائیں تراویح کی امامت کے لیے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تھا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جو شخص وتر کی نماز ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا منامی؟ جسمانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوئی، البتہ یہ بات درست ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بار خواب میں بھی معراجیں ہوئی تھی اور یہ معراجیں منامی معراجیں کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ اس کے علاوہ کچھ صحیفے ہیں۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟
صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ ریاکاری سے نماز پڑھنے والوں کے لیے کس صورت میں ارشاد ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون میں سنت مسجد میں پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں؟ تمام سنتیں اور نفل نمازیں گھر میں پڑھنا بہتر ہے سوائے چند سنتوں اور نفلوں کے، مثلا تراویح، تحیۃ المسجد اور سورج گرہن کی نماز۔ غزوہ طائف کس تاریخ کو ہوا؟ 8 ہجری کو ہوا۔ کس مسافر پر پوری نماز فرض نہیں ہوتی؟ ایسا مسافر جو کہ کم از کم 57 میل کے سفر کے ارادے سے اپنی بستی سے باہر نکلا ہو اور گھر سے باہر 15 روز سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔ کن لوگوں کے لیے نماز وتر آخری شب میں پڑھنا مستحب ہے؟ جو لوگ پابندی کے ساتھ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے کے عادی ہوں۔ سحری میں کون سی چیز کھانے سے روزہ نہیں ہوتا؟ سحری کھانے میں ایک غلطی کبھی مت کریں ورنہ آپ کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ تقریباً 70% لوگ یہ غلطی انجانے یا نہ سمجھی میں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ ہمارا روزہ تھا، اللہ فرمائے گا نہیں تمہارا روزہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ غلطی کرتے تھے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ تقریباً 70-60% لوگ عرف عام میں یہ غلطی کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا وقت فجر کی اذان کے ختم ہونے تک ہوتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سحری کا وقت ختم ہوئے جب 2-3 منٹ ہو چکے ہوتے ہیں تب فجر کی اذان شروع ہوتی ہے، اور اذان فجر کے لیے ہوتی ہے نہ کہ سحری کا وقت ختم کرنے کے لیے۔ اور اس وقت میں سحری کھانے پینے والے شخص اگر احتیاط نہ کریں تو اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ واللہ عالم۔ اجنا دین کہاں واقع ہے؟ فلسطین میں واقع ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ باغ ارم کے نام سے کس بادشاہ نے جنت بنائی؟ شداد نے۔ بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ اذان بے وضو جائز ہے مگر اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ تیمم کی کتنی سنتیں ہیں اور کون سی ہیں؟ نیت کے بعد بسم اللہ پڑھنا، شرعی طریقے کے مطابق تیمم کے مراحل ادا کرنا، ملنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے مٹی جھاڑ لینا، مٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے انگلیاں کھلی رکھنا تاکہ مٹی اندر تک پہنچ جائے، کم سے کم 3 انگلیوں سے ہاتھ اور چہرے کا مسح کرنا، مسح پہلے دائیں ہاتھ کی جانب پھر بائیں ہاتھ کی جانب کرنا، داڑھی میں خلل کرنا۔ جب سورج کی روشنی اچھی طرح پھیل جائے، اس کی زردی ختم ہو جائے تو بتائیں اس وقت کس مخصوص نماز کا وقت شروع ہوتا ہے؟ عیدین کی نمازوں کا۔ عیدین کی نمازوں کا۔ جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مستعمل پانی۔ یہ پانی بذات خود پاک ہوتا ہے مگر اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ جن نمازوں میں قرات پوشیدہ یا آہستہ کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ سری نمازیں۔ جنگ موتا میں مسلمان فوجوں کا سپہ سالار کون تھا؟
زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ چاند گرہن کا دوسرا نام کیا ہے؟ خسوف۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے قبل کتنی شادیاں کی تھیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ طوفان میں رہے؟ 6 ماہ تک طوفان میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کیا تھی؟ شادی کے وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 20 سال تھی۔ خانہ کعبہ کو اور کن ناموں سے یاد کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور بیت الحرام کے نام سے۔ خطبہ کی اذان کس جگہ ہونی چاہیے؟ خطیب کے سامنے ہونی چاہیے، چاہے ممبر کے پاس ہو یا چند صفوں کے بعد، مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر، ہر طرح سے جائز ہے۔ سنت یا نفل کی 3 رکعت نماز کب ادا کی جاتی ہے؟ ان نمازوں کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی۔ شیخ الانبیاء کس پیغمبر علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کس پیغمبر علیہ السلام نے مسجد اقصی کی حد بندی کی تھی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام نے۔ کن جانوروں کے پانی میں مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ جو جانور پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور پانی میں رہتے ہیں، جیسے مچھلی، مینڈک وغیرہ، ایسے جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں، جیسے مکھی، مچھر، بھیڑ، چھپکلی، چونٹی وغیرہ۔ نماز تراویح سے کیا مراد ہے؟ ایسی نماز جو کہ رمضان المبارک کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد اور وتر سے پہلے پڑھی جائے۔